السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے۔ ہماری یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ باکس میں کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال عليه الصلاة والتسلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، میرے دینی اسلامی نوجوان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ جو موضوع ہے میرا، اس عنوان کا نام بدعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ہمارے لیے فرما دیا کہ یہ جو دین ہے یہ کامل، مکمل و اکمل دین ہے، اور میں نے اسی دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، تو جب نبی نہیں آنے والا تو کوئی دین بھی آنے والا نہیں، کہ جو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا دین آئے گا تو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، نہیں، یہ آخری دین ہے جو کہ لے کر آئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سامعین، میں اولاً پہلے آپ کے سامنے اسلام کے متعلق چند حقائق بیان کر دوں کہ ہمارے لیے یہ جو دین ہے جس کو ہمارے لیے پسند کیا گیا ہے، آخر یہ دین کیا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے اندر کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، تو ان سب سے مخاطب ہو کر فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن، اليوم آج، اکملت لکم کہ میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور تمام کر دیا میں نے نعمتوں کو تمہارے اوپر، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور تمہارے لیے میں نے اس دین کو پسند کر لیا۔ کہ یہ کس سے فرمایا؟ صحابہ سے فرمایا کہ اب یہ آخری دین ہے اور وہ دین مکمل کر لیا، مکمل ہو گیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب اس کے بعد کوئی بھی دین آئے گا نہیں، اور جو بھی کوئی نیا دین رائج ہوگا، جو بھی کوئی نیا دین ایجاد ہوگا، وہ مکمل اور کامل نہیں ہوگا۔ اور اسی دین کو میں نے تمہارے لیے، تمہاری آنے والی تمام مسلم نسلوں کے لیے کیا کر لیا؟ پسند کر دیا، کہ یہ آخری دین ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ہمارے لیے پسند فرمایا۔ اب دیکھیے کہ اکارڈنگ ٹو گوگل کہ پوری کائنات کے اندر اس وقت جو ہے 4300 مذاہب موجود ہیں، 4300 مذہب کہ جن کے ماننے والے کثیر تعداد میں، کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں۔ ان میں سے 2 مذہب ایسے ہیں جن کو سب سے زیادہ ماننے والے لوگ ہیں۔ پہلا عیسائیت، اور عیسائیت کے بعد دوسرے نمبر پر اسلام آتا ہے، جس کو 1.3 بلین لوگ کیا اس کے فالوورز ہیں، بلیورز ہیں، اس کو ماننے والے، اس کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور
اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم مسلمان ہیں مگر ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین اپنے اسلام کے اوپر مکمل نہیں ہے، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ جو دین ہمارے لیے پسند کیا گیا ہے، یہ کوئی ہمارے لیے پسندیدہ دین، ہمارے عقیدوں کے مطابق، ہمارے عقلوں کے مطابق یہ کوئی پسندیدہ دین نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس دین میں یہاں یہ ہونا چاہیے تھا اور یہاں یہ ہونا چاہیے تھا، حالانکہ بڑے بڑے تاریخ داں، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے جو ہے تحقیق کرنے والے لوگوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ جو دین ہے سب سے مکمل، اکمل، کامل دین ہے، اور سب سے احسن جو مذہب ہے دنیا کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ کہ ایک بہت بڑے تاریخ داں اور فلاسفر جن کا نام مائیکل ہارٹ تھا، انہوں نے اپنی ایک بہت مشہور معروف کتاب لکھی ہے دی 100۔ اس کے اندر لکھتے ہیں وہ 100 مشہور و معروف ترین ہستیوں کا نام لکھتے ہیں، پھر اولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے سر فہرست نام لکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں عیسائی ہونے کے باوجود کہ میرے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس چیز کے اوپر اعتراض کریں گے کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست کیوں لگایا، بہت سارے اعتراض کریں گے، بہت سارے مجھے سوالات میرے اوپر اٹھیں گے، بہت سارے اعتراضات میرے اوپر اچھالے جائیں گے، مگر اس کے باوجود میں مجبور ہوں، میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، آپ کی صداقت کی جو ہے تاب نہ لاتے ہوئے، آپ کی بے مثال صداقت اور امانت داری کی تاب نہ لاتے ہوئے میں کیا کر رہا ہوں؟ باوجود اس کے کہ میں خود کیا ہوں؟ عیسائی ہوں، میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے سر فہرست لکھ رہا ہوں۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا مذہب اسلام، جس کو آج ہم نامکمل سمجھتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر وہ چیز جو کہ دین میں نئی ایجاد کی جائے وہ کیا ہے؟ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام کی تمام گمراہیاں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کا انجام جو ہے آخر کار کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ہر گمراہ جو ہے، ہر گمراہ آدمی جو کہ بدعت کے اوپر عمل کرے گا، نئی چیز دین میں ایجاد کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا، اور ہر گمراہ کا انجام کیا ہے؟ اس کا آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ آج کیا ہمارے پاس جو دین ہے وہ واقعی وہ دین ہے جس کو ہمارے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا؟ کیا ہم اسی دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں جو دین ہمارے لیے قرآن پاک نے پسند فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا؟ تو اس کا جواب ہوگا کہیں نہ کہیں نہیں۔ تو کیوں نہیں؟ اس کا جواب نہیں میں کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہزاروں قسم کی نئی بدعات ہم نے اسلام میں گھڑ لی ہیں، داخل کر لی ہیں، جن کا وجود کہیں بھی، جن کا ثبوت کہیں بھی اسلام میں قرآن، حدیث، صحابہ کے عمل، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کے عمل میں، اور یہاں تک کہ قیاس کے بھی برخلاف ہے۔ یہ ہے آج کا ہمارے لیے ہم جس کو ہم اسلام کہتے ہیں وہ ہے۔ حالانکہ اسلام کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرما دیا، ارشاد فرمایا کہ یہ دین مکمل ہو چکا، اب اس دین کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوگی۔ اب اولاً ہمارا اسلام وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہو، دوسرے نمبر پر اسلام وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ جس کا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً یا فعلاً ارشاد فرمایا ہو، ہمیں حکم دیا ہو۔ پھر تیسرے نمبر پر اسلام وہ ہے جس کا ثبوت قرآن سے ملے، جس کا ثبوت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے ملے، اور جس کا ثبوت صحابہ کے عمل سے ملے۔ اب چوتھا جو درجہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں ہم کہیں جو ہے پیچیدگی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہیں کوئی ایسا پیچیدہ عمل ہمارے سامنے آتا ہے جو بظاہر قرآن میں نہیں ملتا، صراحتاً وضاحتاً قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے،
صراحتاً حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً فعلاً اس کا کوئی حکم نہیں دیا ہے، اور صراحتاً صحابہ نے اس عمل کو انجام نہیں دیا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر آتا ہے کہ اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ عمل صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ عمل سنت ہے یا بدعت ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قیاس لگانا ہوگا، اب اپنی عقل لگانی ہوگی۔ اب ہم دیکھیں کہ اگر عقلی طور پر بھی ہم جائیں، آج مشہور و معروف جو بدعات ہیں وہ کیا ہے؟ عموماً جو بدعت ہیں وہ قبروں کے متعلق ہیں، مزارات کے متعلق ہیں، وہ بزرگوں کے مقبروں کے متعلق ہیں، وہ جو ہے جنازے کے متعلق ہیں۔ اگر ہم انہی چیزوں کے اوپر غور کریں، ایک مثال کے طور پر ہم ایک بدعت لیتے ہیں۔ آج عموماً اسلام کے ماننے والے لوگ قبروں کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں، قبروں کے اوپر جو ہے قبروں کو پختہ بناتے ہیں، حالانکہ صراحتاً اس کا ثبوت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتا ہے۔ آپ کی بیشتر احادیث میں اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ قبروں کو پختہ مت کرو۔ بہرحال اگر کوئی آدمی حدیث کے اوپر نظر نہیں ڈالتا ہے یا اس کی نظر حدیث کے اوپر نہیں پڑتی ہے، تو قیاس ہم لگائیں گے جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو سائنس کہ 60 یا غالباً اس سے کچھ زیادہ کی مدت کے اندر، 60 یا اس سے زیادہ دن کی مدت کے اندر کیا ہے، ایام کی مدت کے اندر کیا ہوتا ہے، جسم انسان کا جو مردہ جسم ہوتا ہے وہ سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود ہم جب قبروں کو پختہ بناتے ہیں، اس کا ہم عقل اگر دوڑائیں تو کس لیے ہم پختہ بنا رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ جو بدعات ہیں قیاس کے بھی برخلاف ہیں، ہماری عقل بھی ان کو مانتی نہیں ہے۔ اب ایک اور بدعت ہے کہ آج کل جو ہے کیا جا رہا ہے کہ قبروں کے اوپر لوگ تہریاں چڑھاتے ہیں، بڑے بڑے پکوان لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کیا کرتے ہیں کہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہاں جا کر دعا کرتے ہیں، اس کے اوپر فاتحہ پڑھ کر وہیں کھلاتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ وہاں سے ثواب زیادہ پہنچے گا۔ اگر عقل ہم یہاں بھی لگائیں تو عقل کہتی ہے کہ آج کل ہماری جو کمیونیکیشن، الیکٹرانک کمیونیکیشن سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے کہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے، اس وقت کشمیر میں بیٹھ کر ہم بات کر رہے ہیں، تو کشمیر سے بیٹھے بیٹھے ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی فون کالز کے ذریعے ہم بات کر سکتے ہیں۔ مگر کیا ہے کہ اب ہمیں بات کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم وہیں امریکہ، USA، UAE میں جائیں گے اور وہاں بات کریں گے۔ کیا فون کال کا سسٹم اتنا زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہے کہ وہاں بآسانی ہم بات کر سکتے ہیں۔ کیا ہم گھر میں رہ کر بنا تہریوں کے، کیا فاتحہ پڑھ کے نہیں ان کو ایصال ثواب کر سکتے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا سٹرونگ کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے، اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ایصال ثواب کو گھر سے اس مردے تک پہنچائے؟ مگر اس کے باوجود کیا کیا جاتا ہے کہ عجیب و غریب طریقے سے اس کو ہم نے گھڑ لیا ہے کہ یہ عمل اس طریقے سے ہوگا کہ ہم تہری لیں گے قبروں کے اوپر اور وہیں جا کر کیا کریں گے، ہم قبروں کے اوپر تہریہ دیں گے۔ اور حالانکہ کیا ہوتا ہے، عقل ہم دوڑائیں تو اولاً کھانے کی بے حرمتی، رزق کی بے حرمتی، اور دوسرا وہاں جا کر ہم ہزاروں قسم کی سنتیں ہم سے ترک ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جو ہے اکابرین لکھتے ہیں کہ ایک بدعت جب کہیں بھی جو ہے ایک بدعت کو انجام دیا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بدعت کو انجام دیتے ہوئے اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک سنت کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، ایک سنت ختم ہو جاتی ہے، ایک سنت ترک ہو جاتی ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ جب ہم نے قبروں کو پختہ بنایا تو وہ سنت ترک ہو گئی کہ جس سنت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بالکل سادہ ہے، صحابہ کی قبر بالکل سادہ ہے۔ جب ہم نے پختہ بنایا تو سادہ قبر کی سنت ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب ہم نے تہریاں چڑھا کر ایصال ثواب کرنے کا عقیدہ رکھا تو اصل ایصال ثواب جو سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے، صدقہ جاریہ کیا جائے، قرآن خوانی کر کے، قرآن پڑھ کے اس کو کیا کیا جائے، بخشا جائے، تو وہ سنت، یہ جو سنتیں ہیں اس کی وجہ سے ترک ہو جاتی ہیں۔ تو اب ہم بات کریں کہ بدعت آخر ہے کیا، تو اس کے مختلف جو ہے تعریفات ہیں، مختلف اس کی جو ہے اصطلاحات میں، لغت میں اس کی مختلف تعریفات ملتی ہیں۔ اس کے اندر احناف کے جو ہے مسلک احناف جو ہے اس کے مطابق اس کی تعریف یہ ہے،
ہر وہ عمل بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے بعد صحابہ سے ثابت نہ ہو اور اس عمل کو جو ہے ثواب کی نیت سے کیا جائے، وہ بدعت ہے۔ تو آج ہم دیکھیں، ہم غور کریں کہ ہمارے اعمال کتنے زیادہ سنت ہیں اور ہمارے اعمال کتنے زیادہ بدعت ہیں۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے اعمال میں 100% میں سے 70% اعمال جو ہے وہ بدعت ہیں، ان کا ثبوت کہیں نہیں ملتا۔ نہ ہمارا لباس پہننا، لباس میں جو بدعات ہم نے گھڑ لی ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، اس طریقے کا لباس ہم نے پہننا ہے، جو ہے یہ جو ہے کرتا پیجامہ پہننا کیا ہے، سنت ہے، اس کے خلاف اس کے برعکس جو بھی لباس ہے وہ سب بدعت ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ منفی سوچ ہے، یہ من گڑت ہے۔ حالانکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو کام ہم مردے کے جنازے تدفین و تکفین میں کرتے ہیں وہ سب کے سب بدعت ہیں، اور جو کام ہم شادیوں کے اندر کرتے ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے صحابہ کے عمل سے نہیں ملتا، وہ کیا ہے؟ وہ اسراف ہے۔ یہاں بدعت ہے اور وہاں اسراف ہے۔ اس کی وہ تعریف یوں فرماتے ہیں کہ جب ہم مردوں کے تدفین و تکفین کے اندر جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے، ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کو ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کہیں بھی ثبوت اس کا قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ بدعت ہے۔ اور جو کام ہم شادیوں بیاہ میں کرتے ہیں اس کے اندر ہماری نیت ثواب کی نہیں ہوتی، اس کے اندر ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ بس دکھلاوا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ بدعت نہیں کہلائے گا، وہ کیا کہلائے گا؟ اسراف۔ اسی چیز کو ہم پوری زندگی کے اندر لاگو کریں، ہر وہ کام جس کو ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا وہ بدعت ہے، اور جو کام ہم دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملے یا نہ ملے مگر ہماری اس کے اندر نیت ثواب کی نہیں ہوتی تو وہ کام بدعت نہیں ہے بلکہ وہ کیا کام ہے؟ اسراف ہے، وہ فضول خرچی ہے۔ تو اس لیے ہم پورے اپنے دین کا اسلام کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے بدعات کے مرتکب ہیں اور کتنے زیادہ ہم سنتوں کے کرنے والے ہیں، سنتوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ان بدعات کو ختم کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں تک صحیح دین پہنچے، وہ دین پہنچے جو ہمیں سکھلایا، جو ہمیں بتلایا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو ہم تک پہنچا صحابہ کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بدعات سے احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے ہمیں دور رکھیں۔ جو ہم بدعات کر رہے ہیں، جو ہم نے کر دی ہیں، تمام کی تمام کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرمائے۔ آپ کا ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے شکریہ۔ چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر کے ہی جائیں۔ جزاک اللہ۔